بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کو بے حساب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام کام بنائیں اور ہماری تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائیں۔ یہ خاتون بتا رہی تھیں کہ میری ایک دوست ہیں اور وہ بہت خوش رہتی ہیں الحمدللہ، اور ان کے پاس کوئی مسئلہ آ بھی جائے، مطلب گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، یا ان کے شوہر کے کاروبار میں کوئی ایشو ہوا، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، تو تھوڑی ہی ٹائم میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے مسئلہ آیا اور آتے ہی حل ہو گیا۔ اور کہتی ہیں کہ جو میری دوست ہے نا، یہ نماز روزے کی پابند ہیں، درود شریف بہت محبت سے پڑھتی ہیں اور لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ تو کہتی ہیں پہلے ان کی لائف میں مسئلے تھے بھی بہت زیادہ، مگر آہستہ آہستہ کر کے تمام مسئلے بھی حل ہو گئے اور تمام پریشانیوں سے میری جو دوست ہے وہ بآسانی نکل آئی ہے۔ اب جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں، اس کے گھر میں کوئی پرابلم آئی ہے وہ حل ہو جاتی ہے، جبکہ میری لائف میں کوئی پرابلم آتی ہے یا میرے گھر میں کوئی بیماری آ گئی، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہوا، تو ایسا لگتا ہے میرے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، ٹائم لگتا ہے، جس کے لیے میں بہت دعائیں بھی کرتی ہوں، اللہ سے بہت بات بھی کرتی ہوں، لیکن میرے مسئلے ایسے حل نہیں ہوتے۔ اس کا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مسئلے خود نکال دیے ہیں اس کی زندگی سے۔ کہتی ہیں کہ میں اس کی زندگی دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہوں۔ تو میں نے ایک دن اپنی دوست سے پوچھا کہ آخر تمہارے پاس ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا عمل ہے، ایسی کون سے معاملات ہیں یا کسی بزرگ کی دعا ہے جو تمہارے مسئلے فوراً حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور تم ہمیشہ حشاش بشاش رہتی ہو، خوش رہتی ہو۔ اور کہتی ہیں کہ ویسے میں نے اس کو یہی کہا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، کہیں وہ مائنڈ نہ کرے۔ تو کہتی ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک عمل کرتی ہوں اور اس عمل کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جاتا ہے، اور بس میں یہی وظیفہ پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ اپنے نماز روزے اور درود شریف پر فوکس ہوتا ہے میرا۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی بن گئی اور کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، بس یہی ایک وظیفہ ہے جسے میں ہمیشہ کرتی ہوں، اور یہ ہے درود تنجینا کا وظیفہ، جسے میں 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ کبھی میں اسے اکیلا ورد کرتی ہوں اور کبھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ مل کے ورد کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، وہ حل ہو جائے، تو آپ خود پڑھیے، نہیں تو تمام گھر والے مل کر پڑھیں، لیکن اسے 3 دن میں 1000 مرتبہ پورا کرنا ہے، اور پہلے دن کم سے کم آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی 2 دن پھر آپ تعداد فکس کر لیں اور 1000 مرتبہ پورا کریں۔ اور کہتے ہیں کہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور جو بھی آپ کی مشکل ہے اس کا تصور کر کے پڑھیں، اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کہتی ہیں کہ میرا تو بارہا کا آزمودہ ہے، جب میرے شوہر کو کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اور میرے شوہر بیٹھ کے اسے پڑھتے ہیں، تصور یہی ہوتا ہے کہ آسانی آ رہی ہے، یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، راہیں کھل رہی ہیں، کاروبار پھل پھول رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب کوئی بیماری آ جائے اور دوا سے وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ 3 دن میں 1000 مرتبہ درود تنجینا کا ورد کرتے ہیں، باوضو بیٹھتے ہیں اور توجہ دھیان کے ساتھ پڑھتے ہیں، تصور یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو بیماری ہے وہ ختم ہو رہی ہے، صحت مل رہی ہے، اور اللہ کریم جو ہے ہمیں عافیت والی، خیر والی زندگی عطا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بتاتی ہیں کہ نہ صرف میرے بلکہ میرے اپنوں کے بھی، جنہوں نے مجھ سے جب بھی کسی معاملے میں رجوع کیا، اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے رجوع کیا، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ ان کے رشتے لگے۔ کہتی ہیں کہ جاننے والی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو بتایا، ان کے بچوں کے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، سب گھر والوں نے مل کر 3 دن میں 1000 مرتبہ پورا کیا، الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگی اور یہ درود شریف تو ہے ہی حل المشکلات، جو شخص بھی اپنی کسی پریشانی کے حل کے لیے اس درود پاک کو توجہ دھیان سے پڑھے اور 3 دن میں 1000 مرتبہ مکمل کرے تو اللہ کریم اس کی وہ بڑی سے بڑی پریشانی ٹال دیتا ہے، وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے، وہ کام بنا دیتا ہے۔ بس آپ کا توجہ دھیان کتنا ہے، توکل کتنا ہے اور یقین کتنا ہے، اس کے اوپر آپ کا پڑھنا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنی آپ محبت سے پڑھیں گے، جتنی توجہ دھیان سے پڑھیں گے اور توکل کر کے پڑھیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور اس درود پاک کی برکت سے میری مشکل لازمی حل ہوگی، تو کہتی ہیں کہ پہاڑ جیسی مشکل کیوں نہ ہو وہ حل ہو جاتی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میرا تو بس یہی ایک عمل ہے، یہی ایک وظیفہ ہے، اس کے علاوہ میں کوئی وظیفہ کرتی ہی نہیں ہوں۔ ایک تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے، اور جب میں محبت کے ساتھ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ پڑھتی ہوں، 3 دن میں 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے توفیق و سعادت دی کہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجتی ہوں ان کی بارگاہ میں۔ اور پھر درود پاک ایسا عمل ہے
جسے کرنے کے بعد کوئی دعا خالی نہیں جاتی، کوئی دعا رد نہیں جاتی، اور درود تنجینا تو ہے ہی حل المشکلات۔ تو کہتی ہیں کہ میری زندگی کا کوئی ہی معاملہ کیوں نہ ہو، اسی ایک عمل نے مجھے ہمیشہ کامیابی دلائی ہے، میری ہمیشہ دعا قبول ہوئی ہے، میرے ہمیشہ ہمیشہ کام بنے۔ کہتی ہیں کہ کوئی ہی دنیا کا مسئلہ ہو، جادو جنات کا مسئلہ ہو، اثرات کا، نظر بد کا، کاروبار کا، قرضوں کا، بچوں کے رشتوں کا، گھر کا، یا جو بھی ہے، کہیں باہر ملک جاب کرنا چاہتے ہیں، الغرض کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اس درود پاک کو 3 دن میں 1000 مرتبہ پورا کریں۔ پہلے دن 300 تک پڑھیں اور اس کے بعد 2 دن میں جو ہے باقی تعداد مکمل کریں۔ آپ اکیلے پڑھو، گھر والے مل کر پڑھیں، اور توجہ دھیان سے پڑھو، رو رو کر دعا کرو، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر کمال اور برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہر طرح کا مسئلہ اسے پڑھنے سے حل ہو جاتا ہے۔ تو ان کا کامل یقین ہے، اور کہتی ہیں کہ بس یہی ایک وظیفہ ہے میری زندگی کا جو میرے لیے اسم اعظم ہے، اور جس کی برکت سے مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ جب جو مانگا اللہ نے وہ نوازا ہے، جب جس مشکل کا حل مانگا اللہ نے دیا۔ تو بس یہی ایک عمل ہے جس کے وسیلے سے میں چل رہی ہوں۔ تو بس کامل یقین کی بات ہے، اور درود پاک تو ہے ہی ایسا عمل کہ جسے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ بس پڑھنے والا ایسا ہو کہ درود پاک میں ڈوب کر پڑھے، عشق سے پڑھے، محبت سے پڑھے، توجہ دھیان سے پڑھے، تو کبھی بھی وہ خالی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ بنائے رکھے، ہمیشہ ان کی ہر دعا قبول فرمائے، اور ہمیشہ ان کے ہر کام بنائے، اور ہم سب پر بھی خصوصی رحمت، کرم، فضل کا معاملہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔